وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا پس نہ وہ عورتوں سے رغبت کرے نہ گناہ کا کام کرے نہ لڑائی جھگڑا کرے فی الحج حج کے دنوں میں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور تم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اور حج کا زاد راہ سامان سفر لے کر نکلو اور بہترین زاد راہ تقوی پرہیزگاری ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل والو مجھ ہی سے ہر حال میں ڈرتے رہو اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143
193 197 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فریضہ حج کے بارے میں چند باتیں اہل ایمان کو سمجھائی ہیں، اور خصوصاً حج کرنے والوں کو۔ پہلی بات، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، معروف ہیں، سب کے علم میں ہیں، اور وہ مہینے یکم شوال سے لے کر ذوالحج کے آخر تک، بلکہ ذوالحج کے بعد محرم، وہ بھی ان مہینوں میں شامل ہے جن کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے۔ تو یکم شوال کے بعد حج کرنے والے حضرات اپنے اپنے مقام سے حج کا ارادہ لے کر نکلتے ہیں، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ حج کا سفر جہاں سے بھی ہو، مگر حج تمتع میں خصوصاً جو عام طور پر سب سے فضیلت والا حج ہے، اس میں پہلے عمرہ کی نیت ہوتی ہے، اور عمرہ کی نیت ہوگی مقررہ میقات پر پہنچ کر یا اس کی حدود میں، بے شک فضا میں ہوں، تو اس کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور احرام سہولت کے لیے آدمی بے شک پہلے باندھ لے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے، مگر اس کی نیت تب ہوگی جب جہاز مقررہ میقات سے گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں میقات، جو 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کعبہ کی چاروں سائڈیں، وہ مقرر فرما دی۔ مدینہ اور مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اسی طرح اہل شام کے لیے الجوفہ ہے، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اور اہل یمن کے لیے یلملم۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے۔ وہاں سے گزرنے سے پہلے احرام بھی باندھا ہونا چاہیے، اور عمرہ کی یا حج کی جو بھی نیت، حج تمتع میں پہلے عمرہ کی نیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے الفاظ ہیں لبیک اللہم بالعمرہ۔ حج تمتع میں پہلے صرف عمرہ کی نیت ہے، جو عموماً ہمارے ہاں حج تمتع ہی کیا جاتا ہے۔ احرام کا لباس 2 سفید چادریں ہیں مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے ان کا وہی لباس ہوگا جو معمول کے مطابق پہنتی ہیں۔ اور احرام کی پابندیوں میں خوشبو لگانا منع ہے، شکار کرنا منع ہے، اسی طرح بال کاٹنا منع ہے، اور میاں بیوی کا آپس میں بوس و کنار منع ہے۔ یہ پابندیاں مرد و عورت سب کے لیے ہیں، اور عورتوں کے لیے سلا ہوا نقاب یہ منع ہے، دستانے، جرابیں، موزے منع ہیں۔ مردوں کے لیے بھی موزے پہننا منع ہے، مگر اگر موزے کے علاوہ کوئی اور جوتا نہ ہو تو جہاں تک ٹخنے ہیں وہاں تک اس کو کاٹنا پڑے گا۔ جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے، مگر ٹخنوں والی جگہ سے اس کو کاٹا جائے تاکہ ٹخنے ننگے رہیں۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ اور احرام باندھنے کے بعد، میقات سے گزرنے کے بعد،
اور عمرہ یا حج کی نیت کر لینے کے بعد اس کے ساتھ ہی تلبیہ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ وہ مسنون کلمات ہیں جو طواف شروع کرنے سے پہلے پہلے عمرہ کرنے والے کے لیے یا حج کرنے والے کے لیے تسلسل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے کا حکم ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تلقین ہے مردوں کو کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ خفیہ پڑھیں، کیونکہ عورتوں کی آواز اس کا بھی پردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہو، تمہاری آواز جہاں تک جاتی ہے، کوئی درخت، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی پتھر، کوئی بھی چیز جس تک تمہاری آواز پہنچتی ہے وہ تمہارے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، وہ بھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ تمام چیزیں تلبیہ پڑھیں گی، اور صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ قیامت کے دن تمہاری گواہی بھی دیں گے، اس میں اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اور یہ تمام چیزیں گواہی دیں گی کہ یا الہی یہ تیرا موحد بندہ تھا جس نے تیری توحید کا ترانہ بلند کیا، یہ موحد تھا، مشرک نہیں تھا۔ اور حاجی حج کے سارے مناسک توحید پر دلالت کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ حج بھی کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ حج کا ایک ایک رکن ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، اور تلبیہ بھی ہمیں توحید کا درس دیتا ہے۔ یہ تلبیہ جاری رہے گا حتیٰ کہ آپ حرم پاک میں پہنچ جائیں، خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں۔ اب خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ طواف ہے، اور طواف کا آغاز ہوگا حجر اسود کے ساتھ۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے، یہ طواف قدوم ہے، اور طواف قدوم میں سب سے پہلے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر، چادر کو اپنی بغل کے نیچے سے اتار چڑھا کر بائیں کندھے پر ڈالیں، مگر عورتیں اپنے اسی لباس میں رہیں گی۔ عورتوں کے لیے اگرچہ سلا ہوا نقاب جو عام طور پر برقعے کے اوپر پہنا جاتا ہے یہ تو منع ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عورتیں اپنا منہ ننگا کر دیں، بلکہ صحیح بخاری میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی، اور طواف کے دوران جب غیر مردوں کے قافلے یا وہ لوگ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنی چادر اپنے چہروں پر لٹکا لیتی، عام چادر ہے، سلی ہوئی نہ ہو، اس سے اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور ان کو شاید یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ سلا ہوا نقاب منع ہے تو چہرے کو ننگا کرنا ہے، ایسا نہیں۔ عورت کے چہرے کا پردہ ہے، اس کی آواز کا پردہ ہے، اس کے پورے جسم کا پردہ ہے، اور یہ پردہ حج کے ایام میں بھی اس کی پہلے سے زیادہ تاکید اور تلقین ہے۔ اب اس کو اجتباع کہتے ہیں کہ طواف قدوم میں دایاں کندھا مرد حضرات ننگا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ کا جو ورد تھا وہ بند ہو جائے گا، اور سب سے پہلے حجر اسود کا استلام، اس کا بوسہ ہے، مگر بوسہ لینا فرض نہیں، اس لیے کہ وہاں بھیڑ ہے، رش ہے،
اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، تو جس کے لیے ممکن نہیں اس کے لیے فرمایا کہ اشارہ ہی کافی ہے۔ حجر اسود کی سمت میں، اس کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں، اشارہ کر دیں اور اس کے بعد اپنے طواف کا آغاز کریں۔ حجر اسود جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو اللہ پاک نے جنت سے بھیجا، فرشتے لے کر آئے۔ فرمایا کہ الحجر الاسود نازل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے نازل ہو، وہو اشد بیاضا من اللبن، جب حجر اسود فرشتے لے کر آئے تھے تو دودھ سے زیادہ یہ سفید تھا۔ اسود کا معنی تو سیاہ ہے، مگر تب سیاہ نہیں تھا، تب سفید تھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ فرمایا سودت ہو خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے حجر اسود کا رنگ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ سیاہ ہو گیا، مکمل سیاہ ہو گیا۔ تو ثابت ہوا کہ گناہوں کے اثرات یہ حجر اسود پر بھی پڑے اور اس کا رنگ جو دودھ سے زیادہ سفید تھا سیاہ ہو گیا۔ تو اگر حجر اسود پر گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں تو حجر اسود کے علاوہ انسان کے اپنے جسم پر، انسان کے دل پر، گناہ کرنے والے کے چہرے پر اس گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو مٹ جائے گا، ورنہ پھر گناہ کرے گا تو دوسرا نقطہ، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حجر اسود بھی سیاہ ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور گناہوں کے اثرات انسان کے چہرے پر بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفریہ کام کرتے رہے۔ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے اگر ایمان لا کر کفر کرنا ہے، شرک کرنا ہے اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، اس سے توبہ نہیں کرنی، تو پھر ایسے لوگوں کے چہرے دنیا میں بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جب یہ مجرم لوگ مرتے ہیں تو مرنے والوں کے چہرے بعض لوگوں کے بڑے خوفناک ہو جاتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں چہرہ دیکھنے سے، اس کے اثرات ہیں اس گناہوں کے۔ اور بعض جو اللہ کے نیک اور مقرب اور اللہ کے صالح اور فرما بردار بندوں کا فوتگی کے بعد بھی آپ چہرہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سکون کی نیند سویا ہوا، یہ نیک بندے کی علامت۔ تو فرمایا کہ حجر اسود کا رنگ سیاہ ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، مگر جنت سے آیا تو انتہائی سفید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا عمر انک رجل قوی، اے عمر تو ایک طاقتور آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے پہلوانی کرتے تھے، پہلوان تھے، بہت اونچا لمبا قد اور مضبوط جسم، اللہ نے بڑی طاقت دی تھی۔ فرمایا عمر تو ایک طاقتور آدمی ہے، لا تزاحم علی الحجر، مگر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے وہاں مزاحمت نہیں کرنی، دھکے شاہی نہیں کرنی، دھکا نہیں دینا، وتؤذی ضعیف، کسی ضعیف کمزور کو تکلیف نہیں دینی۔ فرمایا ان چیزوں کا خیال رکھنے، ان وجدت خلوتاً فاستلم، اگر تم سمجھو کہ وہاں آسانی سے بوسہ لے سکتا ہوں تو لے لو، بغیر دھکا دیے، بغیر کسی کو تنگ کیے، تکلیف دیے،
بوسہ لینا ممکن ہے تو لے لو، اور اگر ایسا نہیں وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْ ہو، اگر ایسا نہیں تو پھر اشارہ ہی کافی ہے، حجر اسود کی طرف اشارہ کیجئے اور اس کے ساتھ ہی اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اور طواف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف قدوم میں ذرا تیز قدموں کے ساتھ کیا، اور اگر تیز چلنا رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو کندھے ہلا لینا کافی ہے، اور اگر اور زیادہ رش ہے تو پھر کندھے ہلائے بغیر بھی آپ طواف کر سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر حالات کے مطابق اس پر عمل ہوگا۔ اب طواف کے چکروں کے دوران کوئی علیحدہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ ہر چکر میں لوگوں نے کوئی دعا بنائی ہوئی ہے کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، ایسا کوئی سنت سے ثابت نہیں۔ صرف ایک دعا ہے جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں پڑھنا سنت ہے، اور وہ قرآن مجید کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوران طواف خصوصاً حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مقام ابراہیم کے پاس آتے اور زبان سے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز قرار پکڑو۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، اور اس طریقہ کے ساتھ کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم کے سامنے خانہ کعبہ، درمیان میں مقام ابراہیم ہوتا۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے فرشتے اس پتھر کو بھی جنت سے لے کر آئے تھے۔ جیسے حجر اسود جنت سے آیا ہے، اسی طرح مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں، اور اللہ نے ان کو بے نور کر دیا ہے۔ اگر ان کا نور اللہ پاک سلب نہ کرتا، چھینتا نہ، تو ان پتھروں کے نور اور روشنی سے یہ پوری دنیا روشن ہو جاتی۔ جیسے سورج بھی ایک ٹھوس چیز ہے، اللہ نے اس کو نور دیا ہے، روشنی دی ہے۔ چاند بھی ایک ٹھوس چیز ہے، اس کا مواد ٹھوس ہے، مگر اس کو بھی نور عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں پتھر بھی ان کو نور ملا تھا، مگر دنیا میں آنے کے بعد واپس لے لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، اور خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، ایک گو کا کام دے رہا تھا۔ اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس مقام ابراہیم پتھر پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل ادا کیے، اور یہ ہر طواف کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ طواف کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے، اگر وہاں نہیں تو پھر حرم میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر یہ 2 نفل ادا ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ پر اس بات کا خیال ہے کہ دوسروں کو تنگ نہیں کرنا۔ اب ہر بندہ تو مقام ابراہیم کے پاس نفل نہیں پڑھ پائے گا، تو اختیار دے دیا کہ اگر وہاں رش ہے تو پھر حرم میں کسی بھی جگہ پر تم 2 نفل پڑھو گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، یہ 2 صورتیں 2 رکعتوں میں پڑھ کر یہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ سیدھے زمزم کے پاس تشریف لے آتے۔ زمزم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض،
اس روئے زمین پر اگر کوئی بہترین پانی کا چشمہ ہے تو وہ زمزم کا چشمہ ہے، جو اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کے پیش نظر اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بے چینی کے موقع پر یہ چشمہ جاری فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر اس جگہ پر پر مارا اور چشمہ جاری ہوا۔ بعد نے لکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے یہ چشمہ جاری ہوا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا پانی ہے طعام للطعام و شفاء للسقم، فرمایا کہ کھانے والے کے لیے کھانا بھی ہے اور بیمار کے لیے شفا بھی ہے۔ اللہ نے اس پانی کے اندر صرف پیاس کی شدت کو نہیں بجھاتا بلکہ بھوک کی شدت کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ واحد پانی ہے، اور صرف بھوک کو نہیں مٹاتا بلکہ انسان کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، فرمایا شفاء للسقم، ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس پانی کے اندر رکھی ہے، اور ہر بیماری کی دوا بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے الا الموت، موت کے علاوہ۔ موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو آنی، مگر اس کے علاوہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا زمزم کے اندر رکھی ہے۔ اور یہ بات تجربہ سے ثابت کہ جن لوگوں کو کسی بھی تکلیف کا سامنا، انہوں نے جب کثرت کے ساتھ زمزم کے پانی کو استعمال کیا، اللہ نے اس پانی کی برکت سے اس خطرناک بیماری سے بھی شفا عطا فرما دی۔ تو یہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہترین علاج ہے کہ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے، میڈیسن کھانے کے بجائے اگر زمزم کثرت کے ساتھ پئیں گے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ پاک ضرور شفا عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی خود بھی پیتے اور اپنے سر کے اوپر بھی بہا دیتے۔ اپنے سر کے اوپر پانی بہانا اور زمزم کے پانی کو پینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب پانی پینے کے بعد، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے صفا اور مروہ کی سعی کے لیے پہنچتے۔ یہ طواف کا عمل ابھی جاری ہے۔ آپ پہلے صفا کے پاس پہنچے اور اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، شعائر ہیں، زمین پر نشانیاں ہیں۔ اور جب صفا پہاڑی کے اوپر پہنچتے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے اور اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ کلمات پڑھتے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں سبز نشان لگے ہیں، وہاں رمل کا حکم ہے، اور رمل کا مطلب ہے بھاگ کر چلنا، تیزی کے ساتھ چلنا۔ اور یہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں، تو آج بھی حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ان نشانوں کے درمیان دوڑیں گے، مگر اگر یہاں بھی رش ہے تو پھر دوڑ کر کسی دوسرے کو دھکا دینا، تنگ کرنا، ایسی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے شروع کرتے اور مروہ تک 7 چکر مکمل فرما لیتے۔ ان 7 چکروں کے مکمل کرنے کے بعد آخری کام جو ایک طواف کرنے والے کے لیے ہے وہ ہے اپنے سر کو منڈوانا۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینڈ کروانوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی، اللہم ارحم علی المحلقین، کہ یا اللہ جو حلق کرواتے ہیں، ٹینڈ کرواتے ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما 3 مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ فرمایا وعلی المقصرین، اور بال جو چھوٹے کرواتے ہیں، ٹینڈ نہیں کرواتے، ان پر بھی رحمت فرما۔ تو ثابت ہوا کہ ٹینڈ کروانا افضل ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ حج کا سارا عمل، اس کا ہر عمل عاجزی پر اس کا انحصار ہے۔ احرام باندھا ہے تو یہ بھی عاجزی ہے، ایک چادر اوپر پہنی ہے، ایک نیچے شلوار کی جگہ باندھی ہوئی ہے، یہ بھی عاجزی ہے، فقیرانہ لباس ہے۔ اور خواہ کوئی بادشاہ ہے، وزیر ہے، جج ہے، یا کوئی امیر ہے یا غریب ہے، لباس ایک جیسے، یہاں اللہ کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ پھر اگر طواف ہے تو طواف کے دوران سارے ایک جیسے ہیں۔ اب حجامت کروانی ہے، ٹینڈ کروانی ہے، تو لوگ اپنے بالوں پر کتنی محنت کرتے ہیں، شوق سے ان کو سنوارتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، اور کبھی ان کو کٹوانا برداشت نہیں کرتے، مگر آج حکم ہے کہ یہ تمہارا ناز اور نخرہ بھی ختم کرنا پڑے گا، یہاں اپنی میں کو مارنا پڑے گا۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے جب بندہ ٹینڈ کروا چکا ہے اللہ کے سامنے، اب اس سے بڑی اور کیا عاجزی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کو رکھنا بھی ننگا ہے۔ طواف کے دوران مردوں کے لیے حکم ہے کہ سار کو ننگا رکھیں، کوئی پگڑی، کوئی ٹوپی، کوئی رومال، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ زیادہ زیادہ دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے صرف چھتری کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو 2 صحابہ ایک چادر پکڑ کر آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال ہو سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ اپنے سار کو ننگا رکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، احرام کھول دیں، اور اس کے ساتھ احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئیں، اور آپ کا طواف بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات جو عموماً لوگ پاکستان کے یا دیگر ممالک کے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حج کے ایام سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ عمرے کریں۔ ایک عمرہ تو جاتے ہوئے کر لیا، پھر اس کے بعد جاتے ہیں مسجد عائشہ میں، وہاں پھر احرام باندھا، پھر طواف، پھر عمرہ، پھر مسجد عائشہ گئے، پھر احرام باندھا، پھر واپس آئے، حالانکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل کے خلاف۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کی اجازت فقط سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خاص ہے، کیونکہ وہ مخصوص ایام کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر پائیں، اور جب پاک ہوئیں تو حج کے ایام شروع ہو گئے، حج ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اللہ کے رسول، لوگوں نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کیا، مگر میرا عمرہ رہ گیا، میں اس وقت پاک نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو تنعیم، جہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں لے جاؤ، وہاں جا کر احرام باندھیں، اور واپس آ کر عمرہ کر کے یہ بھی اپنا عمرے کا یہ عمل مکمل کر لیں۔ مگر اس کے بعد کسی صحابی نے تنعیم کے مقام پر جا کر احرام نہیں باندھا۔ احرام کے وہی 4 مقامات ہیں جو رسول اللہ نے پہلے سے بیان فرمائے تھے، یہ سمجھو کہ حضرت عائشہ کے لیے خاص عمل تھا۔ رہی یہ بات شوق کی کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ عمرے کر لوں، تو اب وہ اتنا لمبا سفر کر کے میقات تک تو جا نہیں سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ زیادہ زیادہ طواف تو کر سکتا ہے نا، عمرے زیادہ نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں، طواف اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ عام حالت میں انسان اپنے عام لباس میں طواف کرے، روزانہ 1 طواف کرے، 2 کرے، 5 کرے، 10 کرے، جتنی طاقت ہے کرے۔ اور طواف کی یہ فضیلت
پھر نماز پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرے، اس کی یہ فضیلت، ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں جو سنت کے مطابق عمرہ کا طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کا موقع ملا ہے، اور جمعے کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، انشاءاللہ حج کا مسنون طریقہ بیان کریں گے۔ اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے علم میں نہ ہوں، حج کرنے والے حضرات ان کو ذہن میں رکھیں، اس کے مطابق چلیں۔ لوگ جہالت میں کئی الٹے سیدھے کام وہاں جا کر کرتے ہیں، حج بھی سنت کے خلاف ہو یا عمرہ سنت کے خلاف ہو یا نماز سنت کے خلاف ہو، کوئی بھی عمل اگر سنت کے خلاف ہے تو اس کا فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہے۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز سنت کے مطابق سیکھیں، آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرہ سنت کے مطابق سیکھیں، آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پہلے حج کا مسنون طریقہ سیکھیں، آپ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو وضو کا پورا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو سیکھیں۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو بات بتائی جائے تو آگے سے غصہ کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ بات تم نے کیوں بتائی، ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، ہمارے ہاں ایسے چلتا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر کئی حضرات اتنے بدقسمت ہیں کہ وہاں خانہ کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ کہ جی ہمارا فرقہ وہ کچھ اور نماز کا طریقہ ہے، ہم ہاتھ سینے پر نہیں باندھتے، ہم اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، ہم رفع الیدین بھی نہیں کرتے، ہم امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اور یہاں تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس لیے ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ بھائی اللہ کے بندو، اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے گھر کے امام کے پیچھے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر تمہارا عمرہ اور تمہارا حج کیسے ہوگا؟ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق کی پہچان کرنے کی اور یہ تمام فرائض سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک اہم بات جو حج اور عمرہ کرنے والے خواتین کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حج کا سفر ہو، عمرے کا ہو یا اس کے علاوہ، ایک مسلمان خاتون پر یہ پابندی ہے کہ وہ ایک دن یا ایک رات کا سفر بھی اکیلی نہیں کر سکتی، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ محرم وہ رشتہ ہے جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ وہ محرم رشتے ہیں، اس کا شوہر ہے، جن کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر نہ عمرہ کے لیے جا سکتی ہے نہ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں فراڈ چلتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے غیر مرد کو بھائی بنا کر کہ یہ میرا بھائی ہے، منہ بولا بھائی، اور پھر عمرہ کے لیے حج کے لیے خواتین چلی جاتی ہیں، ایسی عورتوں کا نہ حج ہے نہ عمرہ ہے۔ محرم کے بغیر کوئی عورت سفر نہیں کر سکتی حج اور عمرے کا، اور یہ ایک فرض ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا جہاد کا موقع ہے، تو اس نے کہا کہ میری بیوی نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے اور ادھر سے فریضہ جہاد ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ قطعاً نہ جائیں، اپنی بیوی کے ساتھ جائیں حج کے لیے، اس کے سفر میں اس کے ساتھ جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری بیوی اکیلی حج پہ جا رہی ہے اور تم جہاد پہ جا رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ بعض حالات میں حج فرض عین ہوتا ہے، ایک ایک بندے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کو ترک کر دو، مگر اکیلی بیوی کو قطعاً حج اور عمرہ کے لیے مت جانے دو، تمہارا ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے۔ تم نہیں تمہارا بیٹا جائے، بیٹا نہیں تو اس کا بھائی جائے، بھائی نہیں تو اس کا چاچو جائے، اس کا ماموں جائے، اس کا باپ جائے، اکیلی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ایسے اسلام کے یہ شاعر ہیں، اس کے اندر ایک حیا ہے، ایک غیرت ہے۔ غیرت اور حیا کا درس ہر مقام پر ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی کسی کے لیے نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے، نہ صحابیات کے لیے، نہ کسی عام مسلمان کی بیوی یا اس کی عزیزہ کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ حیا اور غیرت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ان فرائض کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔